اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 203 تک جو حج کے احکامات تھے وہ مکمل ہوئے۔ آگے آیت نمبر 204 میں ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اپنے دین کی دعویٰ کرتا تھا کہ میں جو ہے اسلام پر ہوں اور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور میں امن پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی منافقت ظاہر کی، کیونکہ وہ دل میں کفر رکھتا تھا اور فساد برپا کرتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ حالانکہ اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت تھی کہ بات کرنے کا اس کا انداز اچھا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا انداز اچھا لگتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے یہ بات ظاہر کی کہ یہ دل میں کفر رکھتا ہے اور یہ دشمن ہے اللہ کا اور امن کا دشمن ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے جو مسلمان ہے اور اس نے اپنے لیے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اس کا ذکر آئے گا۔ یہاں سے پڑھتے ہیں آیت نمبر 204 سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من جو شخص، يُعْجِبُكَ کہ بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، وہ فصیح بلی بات کرتا ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ ہوں، امن قائم کرنے والا ہوں، تو یہ بات آپ کو بھلی لگتی ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا اس پر جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا جو اس کے دل میں جھوٹ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ الد سخت جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے میں سخت ہے، سخت جھگڑالو ہے، لوگوں کو تکلیف دینا، جھگڑا کرنا، فساد برپا کرنا۔ آیت نمبر 205۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب لوٹتا ہے، یعنی خدمت میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں سے پھر جب لوٹتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے، لوٹتا ہے۔ سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب لوٹتا ہے، سعى فی الأرض، سعى کا معنی دوڑنا، کوشش کرنا، دوڑتا رہتا ہے زمین میں، کوشش کرتا رہتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ تاکہ فساد پھیلائے، فیہا اس زمین میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور ہلاک کر دے، حرث کھیتی کو، وَالنَّسْلَ اور مویشیوں کو، یعنی مویشی جانوروں کو یا انسانوں کو ختم کرنے اور ان کو نقصان پہنچانے اور کھیتی باڑی کا نقصان کرنے، ان کو ہلاک کرنے میں یہ دوڑتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، جو توڑ پیدا کرتے ہیں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، ایسے فسادی شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو اس کو، اتق اللہ
اللہ سے ڈر، اخذتہ العزت بالاثم، تو ابھارتا ہے اس کو غرور گناہ پر، یعنی پکڑ لیتا ہے اس کو، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت غرور گناہ پر، فحسبہ جہنم، پر اس کا کافی ہے اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب کسی پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی غریب پر ناحق، تو کوئی شخص کو روکتا ہے یا وہ خود وہی غریب اس کو کہتا ہے اللہ سے ڈر، ایسا نہیں کر، تو اس کو پھر اور زیادہ غصہ آتا ہے، اس کا غرور اور گھمنڈ کہ تو نے مجھے منع کیا، تو پھر اور وہ اس پر غصہ جو ہے گناہ پر اتر آتا ہے، ظلم پر اتر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دعوے کر رہا ہے کہ میں اسلام کے ساتھ ہوں، امن کے ساتھ ہوں، اور زمین میں یہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، تو اس کے دل میں کفر ہے، اور یہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 206 مکمل ہوئی، آیت آگے ہے آیت نمبر 207 میں اللہ نے اس مسلمان کی تعریف کی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنا مال وغیرہ سب قربان کیا۔ وہ صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو پھر مکہ سے وہ مدینہ ہجرت کرنے لگے، تو کفار نے ان کو گھیر لیا اور لڑائی کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے لڑ سکتا ہوں، تیر انداز ہوں، تلوار باز ہوں، لیکن تم میرا راستہ چھوڑو، یہ کہ مکہ میں میرا مال ہے، میں کاروباری ہوں، میری تجارت ہے، تم جانتے ہو، تو اس مال کا پتہ تمہیں دیتا ہوں، تم جا کر وہ لے لو، اور میرا راستہ چھوڑو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ جاؤں۔ تو انہوں نے اپنا مال قربان کر دیا صرف اس لیے کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اپنا دین بچایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کی تجارت کی، کہ مال کو چھوڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں، تو یہ نفع بخش تجارت رہی اور فائدہ مند فیصلہ کیا۔ تو اس کے بارے میں آیت بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، جیسے کہ من، جو شخص، یشری، جس نے بیچ ڈالا، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء، تلاش کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے نفس کو بیچ دیا، فنا کر دیا اس لوگوں میں سے کسی شخص نے، تو وہ تھے حضرت صہیب رومی۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام کا یہی زندگی کا مرحلہ رہا ہے کہ ہجرت کی، سب نے مکہ میں سارا کاروبار چھوڑا، جہاں پیدا ہوئے سب چھوڑ چھاڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حکم تھا، ہجرت کرنا فرض تھا، سارے چلے گئے، اس وطن کو چھوڑا جہاں پیدا ہوئے، بچپن گزارا اور کھیتی باڑی کی اور وہاں اپنا کاروبار جمایا، ساری چیزوں کو جب وہ فنا کیا تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو خاص طور پر اس حضرت صہیب رومی کا یہاں ذکر ہے، اور پورے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا رفتہ برفتہ اور جا بجا ذکر آتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر، رؤوف ہے یعنی مہربان بندوں پر۔ آیت نمبر 207 مکمل ہوئی۔ آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔